بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایک اہم ادارے کے سینئر افسر اسسٹنٹ ڈائریکٹر کو اغوا کیا گیا ہے۔ نادرا کے یہ افسر ہیں اور اس حوالے سے جو FIR سامنے آئی ہے اور نادرا حکام نے بھی اس حوالے سے اپنا جو پریشانی کا اظہار کیا ہے کہ اتنے سینئر افسر ہیں اور اسلام آباد سے ان کو اغوا کیا گیا ہے۔ اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس واقعے کو ہوئے بھی 2 دن گزر گئے ہیں، لیکن ابھی تک ان کے بارے میں کوئی تفصیلات سامنے نہیں آئیں۔ مقدمہ درج ہوا ہے، اس مقدمے کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ نادرا کے ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر نجیب اللہ کو اسلام آباد سے اغوا کیا گیا ہے۔ نادرا کے افسر کے اغوا کا مقدمہ اسلام آباد پولیس نے تھانہ رمنا میں مغوی کے بھائی کی مدعیت میں درج کیا ہے۔ مدعی مقدمہ نے بتایا کہ ان کے بھائی کل رات 9 بجے گھر سے نکلے لیکن ابھی تک واپس نہیں آئے۔ نجیب اللہ نے انہیں فون بھی کیا تھا اور وہ آواز سے گھبرائے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ مغوی کے بھائی کا کہنا تھا کہ نجیب اللہ نے انہیں کال پر بتایا تھا کہ ان کو کسی نے بٹھایا ہوا ہے اور پھر بھائی کا فون بند ہو گیا اور انہوں نے شک کا اظہار کیا کہ نجیب اللہ کو کسی نے اغوا کیا ہے۔ اب چونکہ یہ ایسا معاملہ تھا اور اس کے اوپر اور یہ بہت پریشانی کی بات ہے کہ جب چیزیں آئین اور قانون کے مطابق جو سیکیورٹی آف پرسن ہے اس حوالے سے جو ذمہ داری بنتی ہے پولیس کی وہ ادا نہ کی گئی ہو۔ 365 کا یہ مقدمہ درج کیا گیا ہے، 31 جنوری کا یہ وقوعہ بنایا گیا ہے اور 365 جو اغوا برائے تاوان کا مقدمہ ہے وہ درج کیا گیا ہے۔ اس میں جو مقدمہ کے مدعی اسد اللہ خان ہیں وہ لکھتے ہیں کہ بخدمت جناب SHO صاحب تھانہ رمنا اسلام آباد جناب علی گزارش ہے کہ مسمی اسد اللہ خان اور مراد خان مکان نمبر 14 اسٹریٹ نمبر 22A سیکٹر G10-2 اسلام آباد کا رہائشی ہوں اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں 19 گریڈ کا آفیسر ہوں۔ میرا بھائی نجیب اللہ ولد مراد خان جو کہ نادرا ہیڈ کوارٹر آفس میں بطور ڈپٹی اسسٹنٹ ڈائریکٹر جاب کرتا ہے کل رات کو تقریباً 9 بجے رات اپنی ڈیوٹی کے لیے نکلا مگر تاحال وہ واپس نہ آیا ہے۔ آج صبح تقریباً 10:40 بجے نجیب اللہ نے مجھے واٹس ایپ نمبر سے کال کر کے بتایا کہ میں پشاور جا رہا ہوں، پھر رات کو کال پر بتایا کہ رات پشاور میں رہوں گا، جس کی آواز سے محسوس ہو رہا تھا کہ بہت گھبرایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے پتہ برابری کی پشاور اس کے کسی دوست کے نہ تو کوئی فوتگی ہوئی ہے اور نہ اس کا کوئی پشاور میں دوست ہے۔ آج رات اس کی دوبارہ کال آئی ہے تو اس نے بتایا کہ مجھے کسی نے بٹھایا ہوا ہے اور پھر فون بند ہو گیا۔ ہمیں شک ہے کہ اسے کسی نے کسی معاملے میں اغوا کیا ہے، لہٰذا سر دست گمشدگی رپورٹ بما گاڑی کی درج کر کے بایاب کروایا جائے اور گاڑی کا آگے نمبر ہے اور اس طریقے سے انہوں نے یہ درخواست دائر کی۔ اس پر پھر جو نادرا حکام ہیں ان کی جانب سے بھی تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میرے خلاف جو اس طرح کی کارروائیاں ہیں وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ اب کیا چونکہ غیر قانونی جو یہاں پر اتنے زیادہ لوگوں کو غیر قانونی طور پر شناختی کارڈ جاری کیے گئے تھے، پھر جب غیر قانونی پناہ گزینوں کو واپس بھیجا گیا اس پر بھی احتجاج بھی ہوتے رہے، عدالتوں میں درخواستیں بھی گئیں اور حتیٰ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی یہ معاملہ پینڈنگ پڑا ہے۔ تو اب وہ نادرا کے ملازم تھے، ان کے ساتھ کیا ایسا ہوا، اور چونکہ وہ ایک ایسے ادارے کے ملازم ہیں کہ جہاں پر بہت زیادہ لوگوں کے جو پرائیویسی کے ڈاکومنٹس ہیں یا نادرا میں ان کی جو تفصیلات ہیں وہ ہوتی ہیں، تو یہ خیر ایک تشویشناک بات ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو اتھارٹیز ہیں اور ایجنسیز ہیں وہ جلد ان کو بایاب کروا لیں گی اور وہ خیریت سے واپس آ جائیں گے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو سزا سنانے والے جج محمد بشیر نے دوبارہ رخصت کے لیے اپلائی کر دیا ہے۔ جج صاحب نے جب عمران خان پر توشہ خانہ کیس میں اور دوسری جانب جو القادر ٹرسٹ کیس ہے ان دونوں مقدمات میں عمران خان کی ضمانتیں خارج کر دی تھیں۔ ضمانتیں خارج کرنے کے بعد ریفرنس دائر ہوا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ وہ ریفرنس ہے جو 1 مہینہ پہلے ریفرنس فائل ہونے سے 1 مہینہ پہلے یہ فیصلہ کر لیا گیا تھا کہ یہ جیل ٹرائل ہوگا۔ پھر جج صاحب تشریف لے گئے، ریمانڈ کا معاملہ آیا اور ریمانڈ ان کی جانب سے نہ دیا گیا اور یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا۔ اب کیا ہوا کہ جب عمران خان پر ٹرائل شروع ہوا تو القادر ٹرسٹ کیس میں تو ابھی تک فرد جرم عائد نہیں ہوئی، وہ تو 10 فروری تک کیس کو ابھی ملتوی کیا ہوا ہے، لیکن یہ جو کیس تھا توشہ خانہ میں جس میں صرف بشرا بیگم اور عمران خان ہی ملزم تھے، اس پر جب ٹرائل شروع ہوا تو جج صاحب نے فرد جرم عائد کی۔ فرد جرم عائد ہونے کے بعد جج صاحب نے درخواست دے دی، انہوں نے کہا جی کہ میں اویلیبل نہیں ہوں 24 جنوری سے لے کر 13 مارچ تک۔ 13 مارچ کو جج صاحب نے
ویسے ہی ریٹائرڈ ہو جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میں 24 جنوری سے، اور اس میں اب جو روزانہ کی بنیاد پہ ٹرائل کافی حد تک آگے بڑھ چکا تھا، تو جج صاحب نے فرمایا جی کہ میں 24 جنوری سے 13 مارچ تک اویلیبل نہیں ہوں گا، تو اس وجہ سے مجھے چھٹی دی جائے، اور ساتھ ٹرائل بھی جاری رکھا۔ اور پھر جب عمران خان کو سزا سنانی تھی تو سزا سے چند لمحے پہلے جج صاحب کی صحت بھی خراب ہو گئی تھی، پھر اگلے دن کے لیے فیصلے کے لیے رکھ لیا، اور اگلے دن جج صاحب آئے، انہوں نے 342 کا بیان ہی ریکارڈ نہ کیا، اور بغیر بیان ریکارڈ کروائے بشرا بیگم ابھی تک اڈیالہ جیل پہنچی نہیں تھی، وکلا نہیں پہنچے تھے، اور جج صاحب نے سزا سنا دی۔ اب اس سزا کے بعد جج صاحب کے پاس 14 مارچ کو انہوں نے ریٹائر ہونا ہے۔ جج صاحب کے پاس تھوڑا ٹائم تھا کہ وہ انہوں نے تو ویسے ہی ہفتہ 10 دن تھے، اب 10 فروری کو اگر اچھا اب چونکہ مارچ ابھی 1.5 مہینہ رہتا ہے جج صاحب کی ریٹائرمنٹ کو، تو جج صاحب کو پتہ تھا کہ پھر القادر ٹرسٹ کیس ہے، اس میں بھی یہ سارا معاملہ ہوگا۔ انہوں نے ایک نئی درخواست دے دی ہے۔ احتساب عدالت کے جج نے دوبارہ میڈیکل بنیادوں پر رخصت مانگ لی ہے۔ اب جو ان کی جانب سے درخواست دی گئی ہے وہ بہت اہم ہے، چونکہ بیماری کی درخواست انہوں نے پہلے بھی دی تھی، پھر وہ 2 دفعہ تو وہ بیمار ہوئے اور جیل ہسپتال ان کو منتقل کیا گیا اور ان کی صحت خراب ہوئی، اللہ ان کو صحت دے۔ لیکن اب ان کی جانب سے جو کہا گیا ہے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہیں، اس وجہ سے ان کو ہر صورت جو ہے وہ ریلیف دیا جائے اور ان کی درخواست کو منظور کیا جائے۔ اور ہائپر ٹینشن کے یہ ورڈ استعمال کیا گیا ہے کہ وہ کسی ٹینشن یا دباؤ کا شکار ہیں، اس وجہ سے جج محمد بشیر نے میڈیکل بنیادوں پر دوبارہ یہ درخواست دائر کی ہے۔ جج محمد بشیر نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو درخواست دی ہے، انہوں نے درخواست لکھ کر کہا ہے کہ 14 مارچ کو ریٹائرمنٹ تک رخصت دی جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست کی وصولی کی تصدیق کر دی ہے۔ اس سے پہلے بھی جج محمد بشیر نے چھٹی کی درخواست دی تھی، لیکن طبیعت بہتر ہونے پر انہوں نے درخواست واپس لے لی تھی۔ اب جج صاحب کی جانب سے جو درخواست دائر کی گئی ہے وہ فیصلے کے چند دنوں کے بعد ہے، اور چونکہ اس میں تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے، اور وہ فیصلہ جاری کرنے کے بعد اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے وہ آگے چلے گا یا نہیں چلے گا۔ کیا یہی جج صاحب ان کو دوبارہ کام کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا کام جاری رکھیں؟ جج صاحب نے ہائپر ٹینشن کا سامنا ہے، انہوں نے کہا کہ کام کی نوعیت اور دباؤ کی وجہ سے جج بشیر کو ہائپر ٹینشن کا سامنا ہے۔ یہ میں آپ کو دنیا نیوز کی جو خبر ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جج محمد بشیر نے جو دنیا ٹی وی کہتا ہے اور دنیا نیوز کہتی ہے کہ ہمارے ذرائع کے مطابق جج محمد بشیر پر کام کی نوعیت اور دباؤ کی وجہ سے جج محمد بشیر کو ہائپر ٹینشن کا سامنا ہے۔ گزشتہ 10 سے 15 روز کے اندر انہوں نے دوسری مرتبہ رخصت کی یہ درخواست دی ہے، اور گزشتہ ہفتے انہوں نے چھٹیوں کی درخواست جمع کروائی تھی، لیکن وہ اپنے پہلے والی درخواست سے خود ہی دستبردار ہو گئے، تو انہوں نے اپنی درخواست خود ہی واپس لے لی تھی۔ اب جو جج صاحب ہیں انہوں نے جو اپنی درخواست ہے اس میں جو لکھا ہے بیماری وہ ہائپر ٹینشن کا لکھا ہے، اور جو میڈیا ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ کام کی نوعیت اور دباؤ کی وجہ سے جج صاحب کو دوبارہ رخصت پر جانا پڑ رہا ہے۔ اللہ پاک ان کو صحت دے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ دوبارہ اپنی درخواست واپس لے لیتے ہیں یا اس درخواست کو اب کی بار منظور کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔